کی عزت کی قسم، محمد مصطفیٰ کی زلفوں سے غداری، تاج میرے ختم نبوت، تاج میرے ختم نبوت۔ میں تحریکی جملہ عہدیداران کا اور اہل علاقہ جابہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ خود عزت والے ہیں، آپ نے ہمیں عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں عزتیں عطا فرمائے، دامے گرمے سخنے قدمے مانسرہ سے لے کے یہاں تک، اور یہاں پر چھوٹے بڑے بزرگ نوجوان، میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی ہمیں اس موقع پر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ بھی دیکھ بھی رہی ہیں، سن بھی رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خاطر، اسلام کی خاطر جینا، اٹھنا، بیٹھنا اور مرنا نصیب فرمائے۔ میں سمپل سی دو چار باتیں کروں گا، صرف اس نیت کے ساتھ کہ آپ نے غور سے سننا اور پھر سمجھ کر اس کا جواب دینا۔ یہ ملک پاکستان ایک ریاست ہے، اور ایک نظریے پر یہ ملک آزاد ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا، اور ہم سب کے لیے نازل فرمایا۔ ہم مسلمان ہیں، یہاں پہ کوئی ہندو، سکھ، نان مسلم نہیں ہے، ہم سارے کے سارے مسلمان۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ میرے ایمان کے گواہ بن گئے، میں آپ کے ایمان کا گواہ بن گیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے گرنتھ نازل نہیں ہوئی یا اور کتابیں نازل نہیں ہوئی، ہمارے لیے اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور افضل اعلیٰ کتاب ہو سکتی؟ اب ہم مسلمان ہیں نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کو کھولیں اور اس قرآن سے پوچھیں، اللہ جب اپنے بندوں کو ریاست دیتا ہے تو پھر اس ریاست کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس ریاست کا، آپ کو اللہ نے گھر دیا، اس گھر کا کوئی مقصد ہے۔ اگر گھر کا مقصد انسان کو پتہ نہ ہو تو پھر وہ گھر کی یا گھر والوں کی عزت کو بحال رکھ سکتا؟ اللہ نے ہمیں یہ ملک پاکستان ایک ریاست عطا کی ہے۔ اے سونے ربا، ہم تیری پاک کتاب سے پوچھتے ہیں، اس ریاست کا مقصد کیا ہے؟ بزرگوں نے قربانیاں دی، مائیں بہنیں بیٹیوں نے قربانیاں دی۔ میں وہ قربانیاں جو تفصیل کے ساتھ ہے میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن 1921 سے لے کر 1947 تک سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نظریہ، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ریاست کو حاصل کیا۔ جب یہ ریاست حاصل ہو گئی تو اے اللہ، ہم مسلمان ہونے کے ناطے تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ریاست کا مقصد کیا ہے؟ ریاست کا جو سمجھنا چاہتا ہے وہ جواب دے۔ ریاست کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن نے جواب دیا، اقاموا الصلاۃ۔ میں اگر کسی کو ریاست دے دوں تو پہلا مقصد ریاست کا یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرے، نماز کو قائم کرنا۔ یہ شرابیوں کا کام نہیں ہوتا۔ نماز کو قائم کرنا یہ جو لوگ حق طلب کرتے ہیں ان کا کام نہیں ہوتا۔ نماز کو قائم کرنا سودیوں کا کام، سودی کاروبار کرنے والوں کا کام نہیں ہوتا۔ نماز کو قائم کرنا قاتلوں کا کام نہیں ہوتا۔ نماز کو وہی قائم کر سکتا ہے
اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے اللہ کہتا ہے مسلمان مسلمان کا۔ دوسرا مقصد ریاست کا، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرنی ہے، زکات ادا۔ یہ جو دائیں بائیں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ سارا زکات کا مال خود ہڑپ کر جاتے ہیں، یہ بیت المال سے آپ کے نام پر لیتے ہیں، میرے نام پر لیتے ہیں، بھلے وہ زکات کا مال ہو یا اصلی مال ہو وہ خود ہڑپ کر جاتے ہیں۔ آپ نے ایک ماچس کی ڈبیا خریدی، آپ نے صابن خریدا، آپ نے سرف خریدا، آپ نے کپڑے خریدے، آپ نے اپنے گھر کی ضروریات خریدی، یا اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے وہاں کوڑا دان میں پھینکنے کے لیے چڑھے گئے، جس کوڑا دان میں آپ نے اپنے گھر کا کوڑا پھینکا ہے آپ اس کا بھی ٹیکس لے رہے ہو، آپ نے ماچس کی ڈبیا خریدی آپ اس کا بھی ٹیکس لے رہے ہو، آپ نے کپڑے خریدے آپ اس کا بھی ٹیکس لے رہے ہو، آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی آپ اس کا بھی ٹیکس دے رہے ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ ٹیکس کا نظام کیا قرآن نے نافذ کیا ہے یا انگریز کے قانون نے نافذ کیا ہے؟ میں قبلہ پیر سید آصف شاہ صاحب مدثر اللہ علی کو تشریف لانے پر تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ریاست مقصد مسلمان ہیں، آپ ہم سارے مسلمان ہیں، میں آپ کی فکر اور ضمیر سے باتیں کر رہا ہوں کہ ریاست کا مقصد پہلا نماز قائم کرنا، دوسرا مقصد زکات